بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح بخیر۔ اللہ کرے کہ آپ کی صبح انتہائی خوشگوار گزرے اور آپ کا دن بھی یوں ہی چہکتا اور مہکتا رہے، اور آپ سارا دن وہ بات کریں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، آپ کو فائدہ ہو، معاشرے کو فائدہ ہو۔ ناظرین، آج ہم ایک بڑے اہم اور دلچسپ موضوع پر گفتگو کرنا چاہیں گے۔ عموماً یہ بات کی جاتی ہے کہ ہمارا معاشرہ تقسیم ہے، عصری تعلیم کے حوالے سے بھی اور مذہبی تعلیم کے حوالے سے بھی، اور بعض اوقات جو ہماری گفتگو ہے یا ہماری جو بحثیں ہیں وہ اس قدر آگے بڑھ جاتی ہیں کہ ہم ایک کانفلکٹ کی فضا کریٹ کر دیتے ہیں، مذہبی تعلیم کے حوالے سے بھی اور عصری تعلیم کے حوالے سے بھی۔ عصری تعلیم کے ادارے جو ہیں ان کے کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ پاکستان اگر ترقی نہیں کر رہا تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں مذہب کا ایک خاص اثر ہے اور ایک خاص بڑھتا ہوا رجحان ہے، جس کی وجہ سے جو تعمیر ہے اور تحقیق ہے اس کی راہ میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور مذہب سے وابستہ جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو عصری تعلیم ہے یہ محض کچھ فنون ہیں جن کے ذریعے آپ روٹی روزی تو پیدا کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو معاشرے کے اندر کوئی اچھا انسان بنانے کے لیے ان کا کوئی بڑا کردار نہیں ہے۔ آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت ہی زبردست پینل موجود ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر قبلہ یاز صاحب اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں اور پشاور یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے، اس سے پہلے وہ اسلامیہ کالج یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے، اور مختلف اہم پوزیشن پر ڈاکٹر صاحب نے کردار ادا کیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پشاور یونیورسٹی میں جب یہ اپنا کردار ادا کر رہے تھے تو طلبہ کے اندر تخلیقی اور تحقیقی سرگرمیوں کو فروغ دینے میں ان کا ایک بڑا ذاتی کردار بھی بہت ہی شاندار رہا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ہماری دوسری معزز مہمان ہیں ڈاکٹر عذرا یاسمین صاحبہ، یہ ڈین ہیں بایو ٹیکنالوجی کی فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی میں، اور یہ بھی بہت شاندار اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اپنی یونیورسٹی کے اندر وہ کرواتی ہیں، تو آج یہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ یہاں تشریف لائیں۔ ڈاکٹر صاحب، عموماً جب ہم بات کرتے ہیں تو ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو کیسے ایک بہتر، خوشحال، ترقی یافتہ اور بہتر معاشرہ بنا سکیں۔ جب اس پر ہم بات کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پھر آگے ایک تقسیم پیدا ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنی سوسائٹی کو اور اپنے معاشرے کو ایک بہتر معاشرہ اس وقت بنا سکتے ہیں جب یہاں سے جو فکری طور پر چیزیں سامنے آتی ہیں وہ ایسی جگہوں سے آئیں کہ جو آپ کی مکمل ایک تربیت کر سکیں۔ یونیورسٹیز کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یونیورسٹیز کے دامن پر تو ایسی ایسی چیزیں لگی ہوئی ہیں کہ لڑائی جھگڑے وہاں پر ہیں، اور پھر ہماری جو شاعری ہے اس کے اندر بھی ایسی چیزیں آتی ہیں کہ پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا لو آج ہم صاحب اولاد ہو گئے، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ تو اس طرح کی بہت سی باتیں، تو عمومی طور پر جو ایک رجحان بنایا گیا ہے وہ ایک ایسا رجحان بنا دیا گیا ہے کہ ہمارے عصری تعلیمی ادارے اصل میں یہ مغرب کی سوچ کے اعلی کار ہیں، اور ان کی وجہ سے ہماری سوسائٹی ایک بہتر سوسائٹی نہیں بن پا رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح سید صاحب، بہت اہم سوال آپ نے پیش کیا، اور اس کے اندر متعدد پہلو جو ہیں ان پہ ہم گفتگو کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ یہ جو آپ نے تعلیم کے حوالے سے بات کی اور آپ نے وکیل کے حوالے سے جو اشعار ہیں، یا اکبر الہ آبادی نے جس طریقے سے کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی، تو یہ تو ایک تاریخی پس منظر میں ہے، اور تاریخی پس منظر میں یہ ہے کہ اگر ہم جائیں کہ کس طریقے سے ہندوستان کے اندر اور بعد میں پھر تقسیم ہند کے اندر وہی سلسلہ جاری رہا کہ ہمارا نظام جو تھا وہ دوئی کا شکار ہو گیا۔ صحیح۔ پہلے جو تعلیمی ادارے تھے تو ان میں تو جس طرح لفظ یونیورسٹی ہے، لفظ جامعہ ہے، تو اس کا مفہوم یہی ہے کہ وہ ایک ایسا ادارہ ہوگا کہ جس میں تمام علوم اور تمام فنون ایک چھت کے نیچے ہوں گے، ایک کیمپس کے اوپر ہوں گے۔ تو یونیورسٹی کا بھی یہی مفہوم ہے، جامعہ کا بھی یہی مفہوم ہے۔ بعد میں جب انگریز آئے تو انگریزوں کے بعد صورتحال یوں بنی کہ جو دینی مدارس تھے یا اس قسم کے تعلیمی ادارے تھے، ان کا وقف جو تھا اور جو ان کی جائیدادیں تھیں ان کو ضبط کیا گیا۔ تو اس طریقے سے پھر مجبوری یہ بن گئی کہ ہمارا جو دینی طبقہ تھا انہوں نے پھر پرائیویٹ سیکٹر میں اپنے ادارے قائم کرنا شروع کر دیے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں دیوبند، اور دیوبند کے بعد مختلف اور ادارے۔ تو اس وجہ سے ایک دوئی بن گئی کہ جو عصری تعلیم ہے وہ الگ ادارے اور جو دینی تعلیم ہے اس کے الگ ادارے۔ سر سید احمد خان نے درمیان میں یہ کوشش کی کہ
علی گڑھ کا جو نظام تھا اس کے اندر اس علوم اسلامیہ کے شعبے بھی بنا دیے. تو اس طریقے سے پھر ندوۃ العلماء ہم دیکھتے ہیں, جامعہ ملیہ ہم دیکھتے ہیں, اسی تسلسل میں اب ہم آ رہے ہیں. لیکن ان تمام باتوں کو اگر چھوڑ کر ہم اس کو ماضی کا حصہ سمجھ کر آج ہم دیکھنے کی کوشش کریں تو جو بنیادی مسئلہ ہے وہ ہمارے نظام تعلیم میں بھی ہے, یونیورسٹیوں تک محدود نہیں ہے. ہم نے بہت پیچھے جانا ہوگا کہ جو ہماری ابتدائی کلاسیں ہیں, بچہ جب اب داخل ہوتا ہے تو اس کو ہم کس طریقے کا شاگرد بناتے ہیں. وہ شاگرد ہم بناتے ہیں رٹا کا روٹا, اور اس میں ہم رٹی رٹائی چیزیں ان تک پہنچاتے ہیں. اور جو اصل تعلیم ہے کہ جس کے اندر ایک ناقدانہ ایک تخلیقی سوچ پیدا ہو جائے, وہ مشاہدہ اور مشاہدے کے ساتھ سوال کرنے کا کلچر, ہم ان کو یہ کیسے بتائیں کہ ہم ان کو نکال دیں مرحلہ وار, کب, کیا, صحیح, کون, اس کے بجائے ہم لیں ان کو ہاؤ, کیسے, اینڈ وائی, کیوں. تب کہیں جا کے ہم پھر اپنے طالب علم جو ہیں, جو ہم کالجز میں طالب علم دیں گے, جو طالب علم ہم یونیورسٹی میں دیں گے, وہ پھر ایک مختلف قسم کے طالب علم ہوں گے, وہ تجسس اور جستجو والے طالب علم ہوں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ یونیورسٹی اور کالجز سے زیادہ اسکول کے لیول پہ ہے. اور اسکول میں بچوں کو جب تک آپ ایک تنقیدی طور پر, یعنی وہ خود غور کرے کہ میں کون ہوں, میں کیوں ہوں, میں کیسے یہاں پر ہوں, تو میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ بہتر طریقے سے اس کے سوچنے کا جو عمل ہے وہ زیادہ آگے بڑھ سکتا ہے. ڈاکٹر عذرا صاحبہ, ڈاکٹر صاحب نے تو یہ بات کی کہ اسکول کے لیول پر ہمیں بچے کے اندر ایک تعمیری سوچ, ایک تنقیدی شعور اس کے اندر پیدا کرنا پڑے گا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسکول سے لے کر گھر تک اور گھر سے اسکول تک بچے کی یہی دو جگہیں ہیں جہاں سے وہ سیکھ رہا ہوتا ہے. وہاں پر یہ تنقیدی شعور تو دیا نہیں جاتا, وہاں تو تقلیدی شعور دیا جاتا ہے کہ دیکھو تم نے ابا جیسا بننا ہے, تم نے اسکول کے استاد جیسا بننا ہے. اور اسکول کا استاد اور ابو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ سوسائٹی کے ایک طرح سے مظلوم طبقات میں وہ شمار ہوتے ہیں, اور وہ اس کا جو ہیرو ہے نا, وہ ہیرو آلریڈی پسا ہوا ہے, اور ہیرو خود کئی الجھنوں کا شکار ہے, کئی مسائل کا شکار ہے. تو بچہ اس ماحول کے اندر یہ تنقیدی شعور کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ تھینک یو سبق صاحب. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ابھی, اس کا سرا بھی وہیں پہ جا کے شروع ہوتا ہے اور جڑتا ہے. صحیح. آج کل اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جو اسکولس ہیں وہ تعلیم دے رہے ہیں, اس تعلیم میں شعور نہیں دے رہے. مجھے یوں نہیں بالکل 100% اس پہ مطلب اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے, کچھ یقیناً درسگاہیں ایسی بھی ہیں جو کہ آپ کے پاس دونوں کام کر رہی ہیں, لیکن میجورٹی کی ہم بات کر رہے ہیں. اب یہ شعور کی جو میں بات کرتی ہوں تو وہ کیا سچویشن ہے, آپ گھر سے بات شروع کریں یا آپ باہر سے بات شروع کریں, ٹھیک ہے آئیڈیل ہوتا ہے, ماں باپ چاہتے ہیں کہ کسی آئیڈیل کے پیچھے اپنے بچوں کو چلائیں اور کہیں کہ جی آپ نے ایسا بننا ہے اور ویسا بننا ہے. لیکن جہاں تک آپ کی تعلیم کے ساتھ تربیت کا تعلق ہے وہ نہیں ہے. صحیح, بالکل. ہمارے پاس نہ گھر میں تربیت اس طرح کی رہی ہے, نہ ہمارے اسکولوں میں تربیت اس طرح کی رہی ہے. یہی بچے نکل کے یہاں سے بڑے ہو کے پھر آپ کے یونیورسٹیوں میں پہنچتے ہیں اور مدرسوں میں پہنچتے ہیں, اور ظاہری سی بات ہے اسی کا ایک خاص سٹائل میں اس کو پھر آگے جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں. جہاں تک یہ بات ہے کہ جی وہ ان کو شعور کیسے دیا جائے گا, تو دیکھیے اگر میں گھر میں بیٹھ کر یا اگر میں اسکول میں بیٹھ کر بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز ان کے پاس دے دیتی ہوں جس میں بچے کا انٹرسٹ تو ہے, لیکن اس کو سوچنے کا, اس کو بات کرنے کا شعور نہیں دے پا رہی, تو سچویشن اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں رہے گی. صحیح. اب یہاں پر حالات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا جی کیا کیوں کیسے, دس از سم تھنگ وچ از دی بیسک تھنگ. بالکل ابتدائیہ طور پر مجھے یہ یاد ہے کہ جب میں اسکول میں پڑھتی تھی تو ہمیں ہر چھوٹی چیز کے بارے میں بتایا جاتا تھا, یہ کیا ہوتی ہے, یہ کس طرح سے ہوتی ہے, یہ کیسے ہو سکتی ہے. اب ایسا نہیں ہے. اب میرے سامنے میرے فیملی میں چھوٹے بچے موجود ہیں اور میں یہ دیکھتی ہوں بہت آئیڈیلائز کرتے ہیں اپنے اسکول ٹیچرز کو بھی, ماں باپ کو بھی, لیکن ان کو جو آپ کو ایکٹیویٹیز دیتے ہیں بہت ساری, لیکن آپ کو پڑھنے لکھنے کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی خاص انفارمیشن نہیں دے رہے ہوتے ہیں. صحیح. اب یہی والی چیز جب ہماری آگے چلتی ہے تو وہ اتنی چیز ایکسپینڈ ہو جاتی ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم میں دونوں لحاظ سے بات کروں گی, مذہبی لحاظ سے بھی اور اپنے دوسری تعلیم کے لحاظ سے بھی, دنیاوی تعلیم جسے ہم کہیں گے. رٹا ہمارے پاس بہت زیادہ ہے, صورتیں زبانی یاد ہیں, نماز میں آپ نے پڑھنی ہے اس لیے آپ کو یاد ہیں, کچھ ترجمہ نہیں پتہ ہے,
ٹھیک ہے. صحیح. نہیں پتہ ہے کہ کون سی چیز کہاں پر آنی چاہیے. یہی ایگزیکٹلی یہی حال جو ہے ہمارے سبجیکٹس کا ہے, چاہے وہ کتنے بھی انٹرسٹنگ سبجیکٹس ہوں. اس میں سچویشن یہ ہے کہ آپ یاد کر لیتے ہیں, آپ کو بیس نہیں بنی ہوئی, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے مالیکیول کیا ہوتا ہے, بس آپ نے آگے کہانی بتا دینی ہے. لیکن اگر اس کہانی میں کہیں پہ بریک لگ جاتی ہے تو آپ اس پہ پکڑ نہیں سکتے اس کا سرا. یہ اس وجہ سے ہے کہ بیکاز آپ کو بتایا ہی نہیں گیا ہے. آپ کو اگر ماڈل سامنے رکھ کے بتا دیا جاتا کہ مالیکیول کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے ہوتا ہے اور کس چیز کو کہتے ہیں, تو یقیناً آپ کی سمجھ میں ایک اور طرح کی بات آتی. صحیح. اسی طرح سے اگر آپ کو بسم اللہ پڑھاتے ہوئے آپ کو بتا دیا جاتا کہ جی اس کا مطلب یہ ہے, تو آگے چلتے ہوئے مجھے آٹومیٹیکلی میرے اندر کوئی چیز آتی اور سیکھنے کی کوشش جاری ہو جاتی. تو ایک یہ والی چیز ہے. دوسری چیز یہ کہ اب جب ہم نے خصوصی طور پر میں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ جو پچھلے 2 سال میں ہم نے کیا, وہ ایک حالات اس طرح کے تھے کہ کچھ نہ کچھ کرنا تھا. بالکل بیٹھنے سے آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ جی چیزیں ہو جائیں گی, لیکن بہت ساری چیزیں اس میں یہ ہو گئیں کہ آپ کا رٹا بھی اس طرح کا نہیں رہا. صحیح. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ میرے خیال میں اس میں تھوڑا سا ہمیں اپنے آپ کو گھر میں اور جو ہمارا پہلی درس گاہ ہے اسکول ہے اس میں ہمیں اپنی چیزوں کو تھوڑا سا امپروو کرنا ہے, کیونکہ یہی وہ بچے ہیں جنہوں نے آگے چل کے آپ کے پاس آپ یونیورسٹی میں لا کے ان کو سکھا اس طرح سے نہیں سکتا, بیکاز آپ کی عادتیں میچور ہو چکی ہوئی ہیں. اب میں جب میرے پاس اسٹوڈنٹ آتا تو میں اس کو یہ کہتی ہوں کہ جی آپ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرو, آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے, آپ چھوٹے چھوٹے جملے بنانے کی کوشش کریں. لیکن وہاں پر بدقسمتی سے ہمارا سسٹم جو ہے وہ مارکس کسے دیتا ہے, جس کا رٹا بڑا اچھا ہو جائے. صحیح. ٹھیک ہے. اب اس کو کچھ نہیں آتا ہوگا, لیکن چونکہ اس نے کاغذ کے اوپر سب کچھ لکھ دیا, آپ مجبور ہیں, آپ اسے کاٹ نہیں سکتے ہیں. آپ کہاں پر آپ کے پاس یہ والی چیز کلیئر ہوگی جب آپ اس کو زبانی اس کا امتحان لے رہے ہیں, آپ اس کے کسی کانسیپٹ کی بات کر رہے ہیں, آپ اسے کوئی سوال جواب پوچھتے ہیں اور اس کا جواب نہیں دے پاتی یا نہیں دے پاتا, تو وہاں پر آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ کانسیپٹ نہیں ہے. تو وہاں تو آپ شاید اس کو کاٹ لیں گے, شاید کہ یقیناً آپ کاٹیں گے اور اسے سمجھائیں گے, لیکن جہاں پر آپ کے پاس کاغذ میں سب کچھ لکھا ہوا آ جائے, یو کانٹ ڈو اینی تھنگ. اب ہمارا سسٹم یہ ہے کہ جی ہم نے میرٹ کے اوپر چیزیں لے کر جانی ہیں, اور میرٹ ہم کس پہ بنا رہے ہیں, صرف مارکس, اور اس میں ہم کر بھی نہیں سکتے نا. بدقسمتی یہ بھی ہے اور مجبوری بھی ہے کہ ہم نہیں کر سکتے. اگر آپ نے ہزاروں لوگوں کو جو ہے وہ 2 ہفتوں میں 3 ہفتوں میں ایڈمیشن دے دینا ہے, تو آپ کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ صحیح. بالکل. تو دی بیسک تھنگ از کہ آپ اس کے اندر ڈال دیں, اس کے عادت کا حصہ بنا دیں کہ اس نے سوال پوچھنا, چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا. جس دن 4 سال کا بچہ یہ بات کرنا شروع ہو جائے گا تو وہ ہمیشہ زندگی بھر ایسے ہی کرے گا, وہ پھر سوال کرتا رہے گا. وہ سوال کرتا رہے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کا ماشاءاللہ مذہبی بیک گراؤنڈ بھی ہے, یونیورسٹی کالج میں بھی آپ نے پڑھایا, علماء کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکشن بھی ہوتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مدرسے کا آغاز بھی رٹے سے ہوتا ہے, اور اسکول کالج کا بھی بتا رہی ہیں. ہمیں بچپن میں پوئمز زبانی یاد کروائی جاتی تھیں, نظمیں آپ زبانی یاد کریں. ہمیں یہ بتایا ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا, اب شجر کیا ہے, ٹہنی کیا ہے, اور وہ جو تنہا ہے وہ ہے کیا. تو بلبل تھا کوئی اداس بیٹا, تو یہ بتائیں کہ بلبل کیسا ہوتا ہے. یہ بالکل نہیں پڑھایا جاتا. اچھا, ہم یہ ابھی تک مجھے یاد ہیں یہ ساری نظمیں. آپ یقین مانیں شجر کا مطلب بہت وہ کسی ٹیچر سے بچے نے پوچھا سر شجر کیا ہوتا ہے, اس نے کہا کہ یہ اس طرح کا ہوتا ہے. سامنے درخت تھا, اس نے نہیں بتایا کہ یہ شجر ہے, یہ اس طرح کا ہوتا ہے شجر. اس نے وہیں سے اس کو نا بچہ کیا سوچتا رہا بھائی یہ کیا چیز ہوتی ہے شجر. تو یہ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے وہی بچہ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں یا تو وہ کسی سے سن کر وہی باتیں بیان کرتا ہے, خود اس کے اندر اپنی کتاب کھول کر غور و فکر کا کوئی نظام دریافت نہیں کرتا اپنے لیے, وہ اسی چیز کو لے کے چل رہا ہوتا ہے, مدرسے کا ہو یا یونیورسٹی کا ہو. تو پھر مجموعی طور پر اس وقت جو ہمارے سامنے پورا ایک سماج کھڑا ہوا ہے, تو وہ اصل کتاب تک پہنچے بغیر, اصل بات کو سمجھے بغیر, وہ ایک ایسا جامد قسم کا انسان ہے کہ وہ رٹا تو ہے لیکن وہ کسی طرح سے ایک خاص ماحول کے اندر, وہ شاہ دولے کے چوہے جسے کہتے ہیں, وہ اسی طرح کا ایک مزاج لے کے پیدا ہوا. تو کیا کچھ ایسا اقدامات یونیورسٹیز کی سطح پر, مدارس کی سطح پر آپ کو تجویز کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کیا جائے کہ اب دور تبدیل ہو چکا ہے تو بچوں کو کوئی مختلف آپ چیز لے کر چلیں ان کے ساتھ؟ بالکل, آپ نے بہت اہم نقطے کی طرف ہماری توجہ مبذول کرائی. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو ہمارا نظام ہے, عصری جو تعلیمی ادارے ہیں, ان کے علاوہ دینی مدارس کے اندر بھی ایک تو بالکل یہ جو سسٹم ہے رٹھا. اس کے علاوہ جو تاریخی طور پہ مولانا ابوالکلام آزاد نے اس پر ایک بہت خوبصورت مضمون لکھا ہے. صحیح. اور اس میں یہ لکھا ہے کہ ابتدائی طور پہ دینی تعلیم جو تھی
اور دیگر جو ہمارا نظام ہے وہ بھی یہ محاضرات کی بنیاد پہ تھا، یعنی لیکچرز کی بنیاد پہ، بالکل صحیح، لیکچرز کی بنیاد پہ ایک استاد تیاری کرتا تھا، وہ استاد مختلف کتابوں کا مطالعہ کر کے اور پھر لیکچر دیا کرتا تھا اپنے طالب علموں کو۔ صحیح، اس کے بعد پھر ہوا ایسا کہ وہ لیکچر جو تھے وہ پھر کچھ طالب علموں نے نوٹ کر لیے اور ڈکٹیشنز جس طرح املا، صحیح، وہ اس کی وجہ سے پھر کتابیں بنی۔ اب ہم بجائے اس کے کہ مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہم مسئلے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح، تو اب جو ہے یہ کتاب فہمی ہے، مسئلہ فہمی نہیں ہے، بالکل، پھر جب مسئلہ فہمی نہیں ہے تو پھر مسئلہ شناسی بھی نہیں ہے، بلکہ کتاب شناسی ہے۔ چنانچہ پورا ہمارا نظام جو ہے وہ اب متون، ٹیکسٹ کے ارد گرد گھوم پھر رہا ہے، اور اس طریقے سے مسائل کی تفہیم نہیں ہوتی۔ چنانچہ مسائل تو نئے نئے سامنے آتے ہیں، جب نئے نئے مسائل سامنے ہوں تو ان کا جواب آپ سے لوگ طلب کرتے ہیں، اور لوگ یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ ان کی رہنمائی کریں گے۔ یہ چیز نہیں ہے۔ صحیح، دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح ناقدانہ سوچ، کرٹیکل تھنکنگ ہمارے عصری مدارس میں نہیں ہے، اس طرح دینی مدارس میں بھی استاد اور شاگرد کا رشتہ جو ہوتا ہے وہ بہت احترام اور تقدس ادب والا ہے، بالکل، ہاں، تو ادب کا ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ادب کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنی سوچ کو بالکل، اپنی سوچ سے آپ بالکل دستبردار ہو جائیں، اور استاد جو کچھ کہتا ہے آپ اسی کے مطابق اپنی فکر اور اپنے خیالات کو تشکیل دیں۔ ہمیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں بڑی عملی مثال دی ہے۔ عملی مثال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے شاگردوں کی جس طریقے سے تربیت کی، اس میں 3 بڑے شاگرد تو ایسے تھے کہ جن کا فقہ حنفی میں تاریخی نام ہیں، امام محمد، امام ابو یوسف اور امام ظفر، صحیح، کہ انہوں نے باقاعدہ اختلاف کیا، اور پھر دلائل کے ساتھ بارہا ایسا ہوا کہ اپنے استاد حضرت امام ابو حنیفہ نے رجوع کیا، اور جو ہمارے پاس فقہ حنفی ہے، حنفی فقہ جو ہے، یہ امام ابو حنیفہ کے اقوال یا ان کے افکار اور خیالات نہیں ہیں، بلکہ یہ اس ڈسکشن پر مبنی ہماری فقہ ہے کہ جو اس قسم کے ان کے شاگردوں اور ہزاروں کی تعداد میں شاگردوں کے اقوال اور ان کے افکار کی روشنی میں یہ فقہ مرتب ہوئی ہے۔ تو وہ ہمارے لیے مثال ہیں کہ اپنے شاگردوں کو آپ یہ درس دیں کہ وہ اپنی سوچ کو ڈیولپ کریں، اپنی آراء دیں، اور پھر ان آراء پہ ڈسکشن کریں، اور پھر رجوع کی ایک صورت جو ہے وہ بھی موجود ہو کہ جب آپ کنونس ہو جائیں کہ آپ کی دلیل کمزور ہے تو آپ اپنی دلیل سے اور اپنی رائے سے دستبردار ہو جائیں۔ تو یہ چیز اگر دینی مدارس کے اندر حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی صورت اور ان کے طریقہ کار کے حوالے سے آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نظام بھی بہت بہتر ہو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا کہ ابھی ہم متون فہمی، یعنی ٹیکسٹ جو ہے اس کے اوپر ہمارا سارا فوکس ہے، لیکن مسئلہ فہمی جو ہے ہم اصل میں مسئلے کو کتاب میں جا کر دیکھتے ہیں، مسئلے کو سوسائٹی میں کھڑے ہو کر نہیں دیکھتے ہیں، اور نتیجے کے طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو کتاب میں لکھا ہوا ہے، آپ نے کہا کہ فقہ حنفی، تو ایک کئی سو سال پہلے وہ سب لوگوں نے ڈسکشن کی، اس کا کوئی حل نکالا، وہ اس وقت اپنی سوسائٹی میں کھڑے ہو کر انہوں نے مسئلے کا حل نکالا، لیکن آج کا بھی جو مذہبی عالم ہے تو وہ رجوع کرتا ہے کتاب کی طرف، کہتا ہے کتاب میں امام صاحب نے یہ لکھا ہوا ہے، وہ سوسائٹی میں کھڑا ہوا ہے 2021 میں اور مسئلے کا حل تلاش کر رہا ہے آج سے 500 سال 600 سال پہلے اس میں۔ تو کیا ایسا ممکن ہے کہ آج کی وجہ سے، مجھے یاد ہے ڈاکٹر محمود غازی صاحب نے کہا تھا ہمیں ایک کاسموپولیٹن فقہ کی ضرورت ہے کہ عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق، تو کیا یہ جو خروج عن المذہب، یعنی اس سے نکلیں ہم تھوڑا سا باہر نکل کے کچھ ایسا کام کر سکتے ہیں، اور ایکسیپٹ کیوں نہیں ہو رہا اگر کر سکتے ہیں تو؟ دیکھیں، جو ہماری فقہ ہے، فقہ نے ہمیں کچھ اصول دیے ہیں، صحیح، اور وہ اصول جو ہیں وہ مثلاً قیاس ہے، مصالح مرسلہ ہے، استحسان ہے، استرار ہے، عموم بلوہ ہے، صحیح، یہ اس قسم کی اصطلاحات ہیں کہ اس میں ہماری جو روایتی فقہ ہے اس نے ہمیں گنجائش دی ہے کہ بعض موقع پہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ قیاس کر لیتے ہیں، پھر استحسان ہے، مصالح مرسلہ ہے کہ استرار کی کیفیت ہے کہ کبھی استرار کی کیفیت میں آپ کو ان چیزوں کی بھی اجازت مل جاتی ہے جو عام حالات میں نہیں ملتی۔ ایک صورت ہوتی ہے عموم بلوہ کی کہ جب ایک مسئلہ جو ہے
اور ایک کیفیت جو ہے وہ عام ہو جائے. اب یقیناً اب اس میں فوری طور پہ تبدیلی نہیں لا سکتے, نہیں ہو سکتی. تو پھر آپ کو اس میں مرحلہ وار مدارج وہ گنجائش اس فقہ کے اندر موجود ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ تطبیق کرنے کی کوشش کریں اور فقہ کی جو روح ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک دور تھا, مثلا زری دور تھا, صنعتی دور آ گیا, امپائرز کا دور تھا. صحیح. اب ہم نیشن سٹیٹس کے دور میں ہیں, نیشن سٹیٹس کے بعد اب پوسٹ نیشن سٹیٹس کے دور میں ہیں, بلکہ اب تو معاہداتی دور ہے. بین الاقوامی معاہدے ہوئے ہیں, ان پہ ہم نے دستخط کیے ہیں, ہم مجبور ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ جو روایات اور جو طریقہ استدلال کا ہمیں فقہ نے بتایا ہے اس کا اطلاق آج بھی نئی صورتحال پہ ہم کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اس دور میں رکھنا ہے, اس دور سے نکال کر. اس دور سے نکالنا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہے اور اس پر ہم تھوڑی سی مزید بھی بات کریں گے, لیکن ناظرین یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ جو عصری تعلیم ہے اور جو مذہبی تعلیم ہے وہ ہماری سماج کی ترقی میں کیسے کردار ادا کر سکتی ہے, اور ہمارا جو سماج ہے اس کی ترقی کے اجزائے ترکیبی کیا ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر قبلہ یاز صاحب اور ڈاکٹر عذرا یاسمین صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, آپ بائیو ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ کی چیئرپرسن ہیں اور ڈین بھی ہیں وہاں پہ. مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک سائنسی تعلیم کا بھی ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں. ہم مذہب کے بارے میں جب بات ہوتی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ پرانا ٹیکسٹ ہے, ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو, لیکن آج کے دور میں کھڑے ہو کر ہم مسئلے کو نہیں دیکھ رہے. ہم مطلب ہے کہ وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں 400 سال پہلے اور 2021 کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, 2021 میں کھڑے ہو کر نہیں دیکھ رہے ہوتے مسائل کیا ہیں. لیکن ہم اپنے سائنسی علوم میں بھی دیکھ رہے ہیں, وہاں پہ کوئی شاندار روایات ہمارے تجربات میں یا مشاہدوں میں نظر نہیں آ رہی. تو کیا وجہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیاں اتنی بانجھ کیوں ہیں کہ وہ عصر حاضر کے تقاضوں اور چیلنجز کے مطابق چیزوں کو سامنے لانے میں ناکام ہیں؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو شروع میں جب ہم نے بات کی تو جب آپ نے مذہبی تعلیم کو علیحدہ کر دیا اور جب آپ نے اپنے سائنسی علوم کو علیحدہ کر دیا, اور ایک ٹائم وہ بھی تھا جس پہ آپ نے یہ دیکھا کہ کہا یہ جاتا تھا کہ سائنسی علوم تو اگر آپ نے لے لی سیکھنا شروع کر دیے تو شاید مذہب سے بہت دور ہو جائیں گے, ختم ہو جائے گا یہ سلسلہ. تو ایک تو یہ پرابلم تھی جو ہم نے کریٹ کی. صحیح. دوسری بات ہے انٹیگریشن کی. ہم لوگ چیزوں کو انٹیگریٹ نہیں کرتے ہیں. پرابلم یہ نہیں ہے کہ ہم نے کتاب جو ہے اگر وہ 2 سال پہلے یا 200 سال پہلے لکھی گئی تھی تو کیا وہ آج اس کی چیز اپلائی ہوتی ہے یا اپلیکیبل ہے یا نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ جب آپ ایک سوسائٹی میں ایک جگہ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور اپنی سچویشن کو دیکھ رہے ہیں تو آپ وہ جو مسئلہ وہاں پر تھا اس کو نگیٹ کرنے کو کسی نے بھی نہیں کہا. صحیح. نہ مذہب میں آپ نگیٹ کر سکتے ہیں اور نہ آپ سائنس میں نگیٹ کر سکتے ہیں. صحیح. قرآن پاک ہماری وہ کتاب ہے جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ہر حل جو ہے وہ وہاں پر مسئلے کا حل موجود ہے. تو اس مسئلے کو آپ نے آج کی دن میں آ کے اور آج کی روشنی میں آ کے آپ نے دیکھنا نا کہ ہاؤ ٹو کیلکولیٹ دی تھنگس, کیسے دیکھنا ہے, سیکھنا ہے. یہی کام سائنس کا ہے. سائنس میں ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ جو چیزیں ہماری جو ہیں وہ 200 سال پہلے یا 100 سال پہلے یا 50 سال پہلے آئی تھیں انہیں 100% نگیٹ کر دیں. نہیں, وہ آپ کو یہ سوچ دیتی ہے کہ آپ کے پاس یہ بیسز موجود ہیں, ان کے اوپر آپ نے مزید جو بلڈنگ بنانی ہے یا آپ نے اس کو ریفائن کرنا چیزوں کو, تو وہ کیسے کرنا. اب یہاں پر ساری بات آتی ہے 2 چیزوں کی. ایک میں نے پہلے ذکر کر دیا انٹیگریشن کا, دوسرا ہے ایکسیپٹیبلٹی کا. صحیح. اگر میں نے ایک بات کہی ہے اور میں 10 سالوں کے بعد جو ہے کسی اور نتیجے پہ پہنچی ہوں تو مجھے یہ چیز ایکسیپٹ کرنی چاہیے. اور سائنس ایسے ہی ڈیولپ ہوئی ہے. یہ نہیں ہوا ہے کہ جی سائنس میں ایک چیز آئی تھی اور ایک دم آپ نے بالکل نگیٹ کر کے کہا جی آج یہ دوسری چیز آ گئی ہے. نہیں, اس کے اوپر چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں, کچھ چیزیں ماڈیفائی ہوئیں, کچھ چیزوں کو ہم نے چھوڑ بھی دیا, کچھ چیزیں نئی بھی آ گئیں. اب آپ کے پاس بایو ٹیکنالوجی ایک بالکل ایک لیٹسٹ اور نیا علم ہے جو کہ آپ آج کل چل رہے ہیں لے کر, اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ پوری سینچری بایو ٹیکنالوجی کی ہے بیکاز یہ ہمیں ہماری پرابلمس کا سلوشن دینے جا رہی ہے جو ہم نے پیچھے بہت ساری پرابلمس کریٹ کر لی ہیں اپنی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے. لیکن کس پر یہ بیس کر رہی ہے؟ یہ بیس تو اسی بایو پر, اسی پیچھے سے آپ کے پاس جو کیمسٹری, فزکس اور چیزیں ہیں ان کو سب کو انٹیگریٹ کیا گیا نا یہاں پر.
صحیح. تو آپ نے ایک حل ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے, وہ مسئلہ جو ہم نے کریٹ کر لیا ہے اب اس کا ہم حل ڈھونڈیں. تو سو ٹیکنیکلی اس میں ایکسیپٹیبلٹی, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا, جو روسٹر میں کھڑا ہوا استاد ہے اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ جی وہ اس کتاب کو, اپنی سوچ کو, اور جو سامنے بیٹھا ہوا طالب علم ہے اس کے ساتھ اس کا ایک ایسا ٹرائنگل بنائے کہ اس کو یہ کہنے کا چانس ملے, وہ آپ سے بحث کر سکے, بتا سکے کہ کوئی چیز صحیح ہے, غلط ہے اس کے خیال کے مطابق, اور آپ اسے ماڈیفائی کر سکیں, اسے یا اپنے آپ کو. صحیح. اب اس وقت جہاں پر ہم جس دور میں کھڑے ہیں وہاں پر آپ کے پاس ایک کلک پر ساری دنیا اویلیبل ہوتی ہے. کتاب کے آپ کو ساری مطلب بہت ساری بکس آپ کو نہیں بھی مل پاتی تو وہاں سے آپ آن لائن ڈھونڈ لیتے ہیں. آپ کلاس میں کھڑے ہوئے لیکچر دے رہے ہوتے ہیں تو طالب علم اگر پڑھنے والا ہے تو اس کو یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ آپ نے کتنی بات صحیح بتا رہے ہیں اور کتنی غلط بتا رہے ہیں. صحیح. تو اپنے اندر آپ وہ چیز لے کر آئیں, اور جو چیز ڈیولپ کرے گا وہ اس طالب علم کے اندر, بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ سیکھتا ہے اور ماں باپ سے زیادہ آئیڈیلائز کرتا ہے ٹیچر کو, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اگر آپ یہ لے کر آئیں گے تو یہ چیزیں ہماری سارٹ آؤٹ ہونی شروع ہو جائیں گی. لیکن اگر پرابلم وہی والی ہے کہ اگر کسی مذہبی بندے نے 4 مسئلے رٹ لیے ہیں اور میرے ہر مسئلے کا حل اسی کے اندر ہی ہے, اور اگر میں نے ایز اے سائنس بھی کوئی اسی طرح کی 4 چیزیں تھیورمس یاد کر لی ہیں اور کہہ دیا کہ اسی کے اندر ہی سب کچھ ہے اور اس میں کوئی ماڈیفیکیشن نہیں لانی ہے, تو پھر ہمارے مسئلے ایسے ہی چلیں گے. لیکن اگر ہم اس کو ذرا ماڈریٹ ہو کے سوچیں, ہم اسے انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کریں, ہم اسے اپنی جو ہماری گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہاں پر اس کو ہم بیٹھیں اور ہم دیکھنے کی کوشش کریں کہ جی ہمارے کیا چیز ہے, تو انشاءاللہ چیزیں جو ہیں وہ سالو ہو جائیں گی. صحیح. یونیورسٹیاں جہاں تک آپ نے کہا تو یونیورسٹیاں بانج نہیں ہوئی ہیں, لیکن ایک چیز ضرور کریٹ ہوئی ہے. وہ چیز یہ کریٹ ہوئی ہے کہ ایک ٹائم تھا آپ سے 10-15 سال 20 سال پہلے آپ کے پاس یونیورسٹیز کی تعداد کم تھی, اب یونیورسٹیز کی تعداد بڑھ گئی ہے. لیکن سم ہاؤ ہمارے پاس جو ہماری ریسورسز, جو فیکلٹی, جو آپ کے پاس ایک سپورٹ سسٹم ہوتا ہے, وہ اتنی تیزی کے ساتھ اس نمبر کو اچیو نہیں کر پا رہا ہے, اس کو سپورٹ نہیں دے پا رہا ہے. تو وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ سچویشن ہوتی ہے. پھر دوسری بات یہ کہ کچھ مادیت آ گئی ہے جس وجہ سے آپ یو پریفر دی منی, زندگی گزارنی ہے تو آپ بہت ساری چیزوں کی طرف سے ہٹ گئے ہیں. ورنہ تو لٹرلی اگر دیکھا جائے تو آپ کے پاس جو یونیورسٹی کا استاد ہوتا تھا یا ہوتا ہے صحیح معنوں میں, اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی ہے, مگر ظاہر ہے آپ نے زندگی بھی گزارنی ہے تو آپ کسی اور طرح سے بھی چلیں گے. پھر ایک اور چیز ہے وہ یہ کہ ہم کتابیں اڈاپٹ کرتے ہیں نا, ہم اپنی کتابیں تو نہیں لکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ وہ بڑی حقیقت ہے جو کہ ہمیں سمجھنی اور سوچنی چاہیے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں وہ کام بھی ہمارا, ایون ہمارے جو ریسرچ ورک ہے, بہت سارا ریسرچ ورک ہمارا ریپلیکیشن ہوتا ہے, کچھ حد تک اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر ایک کام جو ہے وہ دنیا کے ایک دوسرے کونے میں ہوا ہے, ہمارے انوائرمنٹل کنڈیشنز اور چیزیں فرق ہیں, اور ہم وہ کام یہاں پہ ریپیٹ کر کے ہم یقیناً اکیڈیمکلی اضافہ کر سکتے ہیں. لیکن کیا ہم اپنے تناظر میں اپنی کتابیں نہیں لکھ سکتے ہیں؟ اگر آپ اپنی کتابیں لکھنی شروع کریں, آپ کتابوں کے ترجمے شروع کریں, تو بہت سارا ایسا علم جو کہ آپ کے پاس بچے نہیں لے پا رہے ہیں وہ اپنی زبان میں دیں گے تو ان کو آ بھی جائے گا. یہ بھی ایک چیز ہو جائے گی. اچھا, یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں ڈاکٹر صاحب. ہم بھی یہ دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر میں جرنلزم کا اسٹوڈنٹ ہوں, تو میں نے اپنی میڈیا سائنسز میں جتنی کتابیں پڑھی ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ میں, وہ پاکستانی مصنفین کی لکھی ہوئی نہیں ہیں. وہ یورپ, امریکہ, برطانیہ, ان ممالک کے جو لوگ ہیں, تھیوری ساری انہی کی لکھی ہوئی ہیں. مجھے یہاں پر وہ پڑھائی جاتی ہیں. میں وہ پڑھ کے جب آتا ہوں اپنے نیوز روم میں, کلاس روم سے اٹھ کے نیوز روم میں آتا ہوں, تو مجھے جو پڑھایا جاتا ہے وہ یہاں میں پریکٹس ہی نہیں ہو رہا ہوتا, میں اسے دیکھ ہی نہیں پا رہا ہوتا. تو کیا ضرورت نہیں ہے اس بات کی کہ یہاں کے حالات کے مطابق یہاں کی جو تھیوریز ہیں وہ ہمیں کلاس روم میں پڑھائی جائیں, وہ ہمیں پریکٹس کروائی جائیں, تاکہ ہمارا ذہن کم از کم ان حالات کے مطابق اپنے آپ کو, مطلب تعلیم کا جو مقصد ہے وہ تو مارکیٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہونا چاہیے نا, تو وہ ہے ہی نہیں یہاں پہ. صبح سید صاحب, جو میں نے ابتدائی بات کی کہ جو ہمارا پورا نظام تعلیم ہے صحیح, وہ تخلیق کی اساس پر تو ہے ہی نہیں, ناقدانہ سوچ کی اساس پر تو ہے ہی نہیں. صحیح. تو اس وجہ سے ہمارے پاس اسکالرز, اہل علم, اس قسم کے افراد کی تعداد بہت ہی کم ہے کہ جو اس کے قابل ہوں کہ وہ خود اپنی کتاب تخلیق کریں. صحیح. اور ایسی کتاب تخلیق کریں کہ وہ نصاب کا حصہ بن جائے. صحیح. وہ اس قابل ہو کہ اس سے سیکھا جائے اور اس کو پڑھا جائے. یہ آپ
انگلیوں پہ ایسے لوگ آپ کے صحیح صحیح. باہر ملکوں کی یونیورسٹیوں میں دیکھیں تو وہاں پہ یونیورسٹیاں جو ہیں اور پروفیسرز جو ہیں وہ باقاعدہ آپ کے ملک کے حالات کے اوپر، دنیا کے حالات کے اوپر باقاعدہ تبصرہ کرتے ہیں. صحیح. اور باقاعدہ وہ سوسائٹی کے ذہن کی تشکیل کرتے ہیں. ابھی مثلا ایک مثال آپ دیں کہ ہمارے ملک میں جس طریقے سے معیشت مثلا چل رہی ہے، جس طریقے سے مذہبی معاملات ہیں، جس طریقے سے معاشرتی صورتحال ہے، جس طریقے سے تشدد کے میلانات ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ کس یونیورسٹی کا کون سا پروفیسر ہے کہ جس طرح آپ امریکہ یا برطانیہ میں دیکھتے ہیں کہ وہ پبلک سکالرز ہوتے ہیں، یعنی ان کی آواز میڈیا پہ آتی ہے اور وہ معاشرے کو ایک رہنمائی دیتے ہیں، معاشرے کے ذہن کی تشکیل کرتے ہیں. آپ گنتیوں پہ گن سکتے ہیں کچھ افراد کو کہ جو اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ معاشرے کو رہنمائی دیں. تو آپ نے جو بات کی کہ ہمارے پاس اپنی کتابیں نہیں ہوتی، اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم نے ایسے لوگوں کو پیدا ہی نہیں کیا، ہم نے ایسے لوگوں کو تخلیق ہی نہیں کیا. اور بالخصوص ہمارے ہاں جو تعلیمی میدان میں جو لوگ آتے ہیں بدقسمتی سے، کہ ہماری سوسائٹی جو ہے، یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ نالج بیس سوسائٹی تو ہے ہی نہیں، یہ تو پاور بیس سوسائٹی ہے یا منی بیس سوسائٹی ہے. صحیح. چنانچہ جو ایسے لوگ ہیں کہ جو سوچ والے لوگ ہیں، جو تخلیق والے لوگ ہیں، وہ یونیورسٹیوں کی طرف، کالجز کی طرف، تعلیم کی طرف تو آتے ہی نہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم زیادہ تعداد میں یونیورسٹیاں بنائیں، میرے خیال میں ہمارے جو نیشنل ایکسچیکر ہے، جو بجٹ ہے، اس کا رخ ہونا چاہیے کہ ہم پرائمری سکول بنائیں، ہم ہائی سکول بنائیں، اچھے معیاری سکول بنائیں، خواتین کے لیے ہم سکول بنائیں، دیہاتی علاقوں میں سکول بنائیں، تاکہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ نالج بیس سوسائٹی بن جائے. اب ہم نے ایسی جگہوں پہ بھی یونیورسٹیاں بنائی ہیں جہاں آس پاس 300 میل کے ریڈیس میں کوئی سکول نہیں ہے، کوئی کالج نہیں ہے. تو اب اس یونیورسٹی میں اس کا فائدہ کیا ہو سکتا ہے اس علاقے میں تبدیلی کی طرف؟ اگر اس علاقے میں ہم سکولز بنائیں اور خواتین کے سکولز بنائیں تو تب کہیں جا کے معاشرے میں تبدیلی آئے گی. اچھا سر، ایک اور مسئلہ بھی تو ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. آپ نے کہا کہ کتاب اس وجہ سے نہیں لکھی جاتی کہ اس طرح کا بندہ ریسرچ کرنے والا وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی ملک کے اندر جب بھی باہر سے کسی ملک کا سربراہ آتا ہے تو میں اکثر اوقات مانیٹر کر رہا ہوتا ہوں کہ ان کی ٹی وی چینل اس ملک کے بارے میں کیا معلومات دے رہے ہیں. وہ جو 3-4 دن کا دورہ ہوتا ہے یا 1 دن کا دورہ ہوتا ہے، اس سے متعلقہ جو دن ہوتے ہیں، ہم یہ دیکھیں یونیورسٹیوں کے پروفیسر جو IR سے ڈپارٹمنٹ سے ہوتے ہیں، پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ کے ہوتے ہیں، پاکستان اسٹڈیز کے یا دنیا میں، تو وہ آ کر بڑی کھل کے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم کیا کیا حاصل کر سکتے ہیں، پوری ریسرچ وہ لے کر آتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں کبھی کوئی فورن اس طرح کی کوئی سیلیبریٹی آ جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ٹی وی چینل پر وہ ہم صحافی لگے ہوتے ہیں جنہیں کوئی ککھ نہیں پتہ ہوتا اور ہم ہر چیز کے ماہر ہوتے ہیں. اس موقع پر نہیں اس کو یہ کرنا چاہیے، اس کے ساتھ یہ کر دینا چاہیے. تو ہماری یونیورسٹیاں مطلب ہے کہ وہاں بڑے قابل لوگ ہیں. میں پشاور یونیورسٹی میں IR ڈپارٹمنٹ ہے، یہاں علامہ اقبال یونیورسٹی کا، قائد اعظم یونیورسٹی کا، اسلامک کا، فاطمہ جناح کا، یہ لوگ کیوں سامنے نہیں آتے؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک عجیب سی کیفیت ہے. آپ پشاور یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں، میں نے ساری عمر پشاور یونیورسٹی میں گزاری ہے. میری ذاتی طور پہ یہ خواہش رہی ہے ہمیشہ اور کوشش بھی کی ہے کہ پشاور یونیورسٹی جو ہے نا، اب ہمارے ملک کے اندر جو 40 سال کا مسئلہ ہے افغانستان کا، صحیح، افغانستان کے بارے میں گائیڈنس اور رہنمائی کہاں سے ملنی چاہیے تھی؟ ہماری پشاور یونیورسٹی سے ملنی چاہیے تھی. ہم ناکام ہو گئے ہیں. یعنی میں اب بھی اپنی یونیورسٹی کے اساتذہ کرام پہ زور دیتا ہوں کہ یہاں پہ اگر سرکاری طور پہ نہ ہو، یونیورسٹی کی طرف سے نہ ہو، آپ پرائیویٹلی کوئی افغان اسٹڈی سیل قائم کر لیں اور افغانستان پہ معلومات دنیا کو پشاور یونیورسٹی سے جانی چاہیے. یہ وہ مرکزی یونیورسٹی ہے. اور ہمارے پاس کتنے افغان طالب علم ہیں؟ صحیح، بالکل. اتنے افغان طالب علم ہیں کہ آج آپ کو افغانستان کے بارے میں لیٹسٹ معلومات اگر کہیں پہ مل سکتی ہیں تو آپ کو پشاور یونیورسٹی میں مل سکتی ہیں. صحیح، لیکن نہیں ہے. تو یہ میلان اور یہ رجحان ہمارے ہاں نہیں ہے اور بہت بڑی پوٹینشل ہے، لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ ہماری سوچ اس طرف نہیں جا رہی. صحیح. اچھا یہ دیکھیں، اب کیونکہ ہم تو سارے مسائل ہی ذکر کرتے جا رہے ہیں اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسائل ایسے ہیں کہ یہ باقاعدہ مسائل پڑھنے چاہیے ان کے اوپر، کہ صورتحال ہماری ایسی بن چکی ہے. اچھا مجھے ڈاکٹر صاحبہ یہ بات بتائیں کہ یہ تو سوشل سائنسز کا ایک میدان ہے، لیکن خالص جہاں پر ہم پیور سائنسز جو ہم کہتے ہیں
بہت سے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو نمایاں نہیں کرتے میڈیا پر، لیکن وہاں پر بہت بڑے کام ہو رہے ہیں. کچھ بتا سکتی ہیں کہ آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے بائیو ٹیکنالوجی کا، کون سے ایسے بڑے کام کیے ہیں کہ جنہیں پاکستان کے نیشنل میڈیا پر بتایا جا سکے؟ دیکھیں، ایک تو میں آپ کو اس کے جواب میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ استاد رول ماڈل ہوتا ہے. صحیح. آپ کی جو نسل ہے اس کو آپ نے چلانا ہے اور بتانا ہے، اور یہ سارا کام اس سے کرواتے ہیں. لیکن کتنے استاد ہیں جن کو ہمارا میڈیا رول ماڈل بنا کے پیش کرتا ہے؟ صحیح، بالکل. تو یہ وہ بیسک چیز ہے جہاں پر کہ ہمارے بچے کے لیے رول ماڈل استاد ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور جب وہ نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس اس طرح کی وہ بھی نہیں ہو سکتا. جہاں تک سوال ہے کہ ہم اگر میں اپنے ڈپارٹمنٹ کی بات کروں تو ہمارا ڈپارٹمنٹ تو ابھی 4 ایئرس ہوئے بنا ہے. بایو ٹیکنالوجی کا فاطمہ جی نام ہے. اس چھوٹے سے عرصے میں بھی ہم لوگ جو ہیں مختلف ریسرچز جو ہیں وہ کر رہے ہیں. بیچلرز، ایم فل، پی ایچ ڈی کی ڈگریز جو ہیں وہ ہم نے ایڈمیشنز ہمارے جو ہیں اس میں ہوئے ہیں، اور بچے جو ہیں کام کر رہے ہیں. تو آپ کو ضرور اس کے بھی ڈیٹیلز میں بتاؤں گی کہ کس طرح سے کام کریں. لیکن اوور آل پاکستان میں بہت سارے سائنس کے جو فیلڈز ہیں ان میں کام ہو رہا ہے، اچھا کام ہو رہا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہو رہی ہیں جو کہ ہمارے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہیں. آپ وہی چیز باہر سے جب آپ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن وہی چیز چونکہ ہمارے ہاں اس چیز کو نمایاں نہیں کیا جاتا، اور نمایاں کرنے والا کون ہوگا؟ میڈیا ہی ہوگا. ہمیں کبھی کوئی اس طرح کا ٹائم یہ چیز نہیں دی جاتی ہے یونیورسٹیوں کو، یونیورسٹی کے اساتذہ کو یا ان کے ریسرچرز کو، کہ وہ آ کے اپنے بتا سکیں، ٹریک کر سکیں، یا یہ بتا سکیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب مثلاً آپ نے پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پچھلے دنوں میں نہیں کہنا چاہیے، مجھے تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا، کہ ایک ہمارے ہی کنٹری سے، چونکہ وہ یو کے میں کوئن نے اس کو بلا لیا اور پرائز وغیرہ دیا، تو ہم نے بھی اس کو ایک دم سے ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیا. باہر کو اپریشیٹ کرے تو تب ہم کرتے ہیں، اپنے پاس کرنا تھا تو کچھ نہیں کیا ہے. ابھی پچھلے دنوں میں اسی طرح سے کچھ بچوں کی وہ چل رہی تھی کہ جی اتنے پرسنٹ کبھی کسی نے نہیں لیے اور اس طرح سے وہ مارکس لے لیے اس نے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے اس کے لیے کیا کیا، کوئی پروگرام کیا؟ نہیں کیا. اسی طرح سے جب آپ ریسرچ کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں. آپ کی مختلف تو ورائٹیز ہیں وہ پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہیں. شاید کوئی ایگریکلچر والے اس کو تھوڑا بہت جو ہے کہیں پر اسپیس دے رہے ہوں گے، لیکن پرومیننٹلی ہمیں نہیں پتہ چلتا ہے. مختلف طرح کی آپ کے پاس جو ہیں ایگزیبیشنز ہوتے ہیں. بچے روبوٹکس میں کام کر رہے ہیں، بچے بہت ساری اور طرح کی چیزوں میں کام کر رہے ہیں. ہماری جو بایو ٹیکنالوجی کی سائٹ پر، ہیلتھ بایو ٹیکنالوجی میں، انڈسٹریل بایو ٹیکنالوجی میں بہت سارا کام ہو رہا ہے. کووڈ کے دنوں میں لوگوں نے بہت سارا کام کیا ہے. ویکسینس کے ریفرنس سے بھی بات ہوئی ہے، لیکن ہم نے اس چیز کو اتنی پرومیننسی نہیں دی ہے جتنی کہ ہم دیتے، اور ہمارے پاس ایک بڑی ایک بنتی کہ جی یہاں پر بھی کوئی چیز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، بہت اس بڑے پیمانے پر تو اس وجہ سے بھی نہیں ہو رہی کہ بیکاز فنڈس کا مسئلہ ہے. ورنہ آپ کے پاس ایک ٹائم پیچھے وہ بھی رہا ہے جس میں کہ ہمیں بہت سارے فنڈس ملے اور بہت سارے کام ہوئے سائنسز میں بھی. دیٹ واز اے اچھا ڈاکٹر عذرا، یہ ایشو بھی نہیں ہے کہ آپ کے لیے فنڈ کا مسئلہ، لیکن ہماری یونیورسٹیاں تحقیق کرتی ہیں، چھاپتی ہیں، الماری میں رکھ لیتی ہیں، مارکیٹ کے ساتھ جڑی نہیں ہیں، تو خود اپنا فنڈ کیوں نہیں ریز کرتی ہیں؟ سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ مارکیٹ کے ساتھ جڑنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو انڈسٹری کے ساتھ کولیبریشن چاہیے. صحیح. آپ مجھے سب سے پہلے بتائیں کہ ہماری کون سی انڈسٹری ہے جو کہ ہمیں ہیلپ کرتی ہے. وہ جو ہمارے ایم او یوز تو سائن ہو جاتے ہیں، ادروائز کون سی کولیبریشنز ہوتی ہیں جس میں کہ آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ فنڈ کرتی ہے اور آپ کے اسٹوڈنٹ کو. نہیں، وہ تو انڈسٹری والے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جب فارغ ہو کے آتا ہے نا ہمارے پاس، تو ہمارا جو وہاں پر کام کرنے والا بندہ ہے اس سے کہتا ہے کہ اپنی ڈگری کو سائڈ پہ رکھو، آؤ تو میں پہلے میں کام سکھاؤں. اس کی کام ہی نہیں آتا. اس کی ریزن ہے کہ جب ہم انڈسٹری والے بہت سارے فورمز ہوتے ہیں، انڈسٹری کو بلائیں گے، بہت سارے لوگ وہاں پر آتے ہی نہیں. میں آپ کو سچی بات بتاتی ہوں. ٹھیک ہے، جو یونیورسٹی سے اکیڈمیا سے لوگ اپیئر ہو جائیں گے وہ نہیں اپیئر ہوں گے. دوسری بات یہ کہ ہمیں اپنی ڈیمانڈ بتائیں گے نہیں. ہمیشہ ہماری طرف سے سچویشن نہیں ہوگی کہ ہم اپنی ڈیمانڈ کا بتائیں. بچوں آپ نے بتانی ہے کہ جی آپ کے پاس کیا ڈیمانڈ ہے، کون سے سبجیکٹس کی بچے کو پڑھ کے آنے چاہیے، اس کو کس طرح سے گائیڈنس ملنی چاہیے، تو ہم وہ چیز ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈیولپ کریں گے. بانجھ اس طرح سے نہیں ہے. صحیح. تو وی کین ڈو مینی تھنگس. یعنی آپس میں جو انٹریکشن ہے، کہیں اعتماد کی کمی ہے. اعتماد کی بات ہے. باہر آپ کے پاس پی ایچ ڈیز ہوتی ہیں، اسپانسرز ہوتی ہیں، وہ اسپانسرڈ ہوتی ہیں، انڈسٹری ان کو اسپانسر کر رہی ہوتی ہے.
3-4 سال 5 سال جتنے سال بھی وہ پی ایچ ڈی کا کام کرے گا اتنے سال اس کو وہ اسپانسر بھی کرے گا، پلس اس کے بعد اس کو جاب بھی دے گا. صحیح. اس لیے کہ وہ کسی ایسے کام چیز کے اوپر اسٹڈی کریں گے جو کہ انڈسٹری کا پرابلم ہوگا یا اس میں کرنا ہے. اب ہمارے ساتھ کیا سچویشن ہوتی ہے، آپ انڈسٹری کے پاس چلے بھی جاتے ہیں. اول تو بہت ایمانداری کی بات ہے کہ اگر آپ اپنی انڈسٹری کی بات کرتے ہیں تو کتنی ایسی انڈسٹریز ہیں جو کہ ہیلپ کرنا چاہیں گی. ہم لوگ کبھی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم لوگ یہ سوچ رہے تھے ہمارے تو پیکیجنگ کے علاوہ ہمارے پاس ہے کیا جو کہ ہمیں سپورٹ کریں گے. صحیح. مطلب ہم تو بہت ساری چیزیں باہر سے لیتے ہیں، پیک کرتے ہیں اور آگے کر دیتے ہیں، تو ہم اس پوائنٹ آف ویو سے تو ہو نہیں سکتا. پھر آپ انڈسٹری میں جاتے بھی ہیں تو آپ سے یہ کہا جاتا ہے نارملی کہ جی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس وقت اس طرح سے سپورٹ ہو جائے، کوئی ایک آدھی کوئی چیز آپ مطلب ہم آپ کو جو ہے ڈونیٹ کر سکتے ہیں یا سم تھنگ. تو سو یہ بڑی وہ چیزیں جو کہ سسٹینیبل نہیں ہوتی ہیں. اور بعض یونیورسٹیوں میں فیکٹری والوں نے ایک بڑی سی گھڑی لگا کے دے دیتے ہیں، مطلب یہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ہم نے یونیورسٹی کو سپورٹ کیا. اس طریقے سے اس طرح سے سپورٹ نہیں ہوتا. اس طرح سے سپورٹ ہوتا ہے کہ آپ اس بچے کو لیں، آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں ریسرچ کر رہا ہو، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان سے کہتے ہیں کہ انڈسٹری میں آنے کے بعد کہ کتابیں سائڈ پہ رکھ دو اور اب کام سیکھو، تو یہی آپ پہلے ہمیں کیوں نہیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے بتاتے کہ جی ہماری یہ ریکوائرمنٹ ہے، بچے میں یہ اسکلز ہونی چاہیے جب وہ آئے. مانتی ہوں کہ جب تک یہ والی چیز نہیں آئے گی تو آپ تب تک اس کو نہیں کہہ سکتے کہ جی اس کو انڈسٹری جو ہے وہ ایسے ہی قبول کر لے گی. لیکن بڑا اچھا ہے کہ ہاں جی پاکستان ٹیلی ویژن نے، کیونکہ یہاں پر کیمرہ مین چاہیے، یہاں پروڈکشن کے لوگ چاہیے، یہاں اینکر چاہیے، یہ یونیورسٹی کو جا کے بتائیں کہ بھائی ہمیں اس قسم کے لوگ اپنے ادارے کو چلانے کے لیے چاہیے. آپ دیکھیں تو نتیجے کے طور پر کیا ہوگا کہ چیزیں بڑی حد تک بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. لوگوں کو یہ آئیڈیا ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہے بات وہی ہے نا کہ آپ کے پاس آپ جب بہت ساری یونیورسٹیز بنائیں تو کچھ ان کے کلسٹرز بنا دیں، ہبس بنا دیں، پتہ ہو کہ کون سا سبجیکٹ کون سی جگہ کے اوپر کس طرح سے چل رہا ہے. پھر آپ لوگ بھی تھوڑا ریچ آؤٹ کریں کہ بھائی ہم ایکسپلور کر لیں کس جگہ پہ کیسا کام ہو رہا ہے، وہاں پر اپنے ڈیمانڈ دے دیں. کسی کو اب دیکھیں ہم انٹرنشپ کروانے کے لیے بھیجتے ہیں، اور ہماری یونیورسٹی کی ایک یہ اچھی بات ہے کہ ایون کوئی بھی سبجیکٹ ہو انٹرنشپ ہم نے لازمی کی ہوئی ہے، صرف اسی وجہ سے کہ ہمارا ایک تعلق واسطہ انڈسٹری کے ساتھ بننے، ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے سو دیٹ ہم اس میں ڈالیں. لیکن اگر انٹرنشپ کرواتے ہوئے آپ کے پاس جو وہ 6 ہفتے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے، یا اب تھوڑا ٹائم ڈیوریشن بڑھ بھی گیا ہے، اگر اس میں اس کو یوٹیلائز نہیں پراپرلی کیا جانا یا یونیورسٹی کی طرف سے یا انڈسٹری کی طرف سے، تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. مطلب وہ ایک ٹرخانے والا کام ہو جاتا ہے، چلو ٹھیک ہے 2 مہینے گزار کے آ جاؤ. اور بعض کو تو بچے یہ بھی کرتے ہیں کہ کام سیکھتے نہیں ہیں اور کسی جاننے والے سے ایک سرٹیفکیٹ لے کے آ جاتے ہیں، تو بڑے پرابلم ہو جاتے ہیں. ہم ذرا مانیٹر کرتے ہیں اس چیز کو، بہت ایسا نہ کریں. ہم اسے مانیٹر کرتے ہیں اور ہمارا ایک تعلق واسطہ جو ہے وہ رہتا ہے کہ جی آپ کس طرح سے بچہ وہاں پہ کام کر رہا ہے واقعی یا نہیں کر رہا. صحیح. لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے. اور پھر بڑے پرابلم. ڈاکٹر صاحب آپ آخر میں کیا ریکمینڈ کریں گے کہ ہمیں اس پورے ایک علمی رویہ اور ایسا رویہ اپنی سوسائٹی کے اندر ہم کیسے قائم کریں کہ جس سے چیزیں جو ہیں بہتری کی طرف سفر کریں؟ کیونکہ ہم جو دیکھ رہے ہیں آج کل سوسائٹی میں وہ گلے ہیں، شکوے ہیں، اور بس ایک مجلس ہو جاتی ہے اس وقت ہم اٹھ جاتے ہیں. نتیجہ کیسے جائیں آگے؟ بالکل صبح سید صاحب، یہ 2003 سے ایک نیا نظام جو ہے وہ یونیورسٹیوں میں شروع ہو گیا ہے، اور اس میں انڈسٹریز کے ساتھ لنکیج کے لیے ہم نے یونیورسٹیوں میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ہدایات کے مطابق اورک بھی، وورک کا پورا ایک سیٹ اپ ہے، آفس آف ریسرچ انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن. اس کا مقصد ہی یہی تھا. صحیح. اسی طریقے سے پھر کوالٹی انہانسمنٹ سیل بنا دیا گیا ہے. صحیح. پھر جرنلز کے لیے اور آرٹیکلز کے لیے بہت پیسے دیے گئے. ہم نے کیا کیا، ہم نے مثلا ایک آرٹیکل ہوتا ہے اس میں 10 آتھرز ہوتے ہیں، 8 آتھرز ہوتے ہیں. لٹریچر میں 4-5 صفحوں کا ایک آرٹیکل ہوتا ہے اس میں 5 آتھرز ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے پورے نظام کو ہم نے، سچی بات یہ ہے کہ بہت ہی معیار جو ہے وہ بہت گر رہا ہے. میری تجویز یہ ہے کہ 2003 سے لے کر اور اب تک اورک یا جرنلز یا اس کے علاوہ کوالٹی انہانسمنٹ سیل اور بہت سارے اور حوالے ہیں کہ جن کا ایک ایکیڈیمک ریویو ہونا چاہیے، کہ ہم یہ دیکھیں کہ اب ہم یہ جو ایک نئے نظم کی طرف آئے ہیں، اس نظم نے کیا فائدے دیے، کیا اس کے نقصانات ہوئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بے انتہا نقصانات ہوئے ہیں. ہمارے اندر معیار کی کمی آ گئی ہے، معلومات ہیں ہمارے پاس، تحلیل اور تجزیہ ہمارے پاس نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے جس طرح چین نے تجربہ کیا ریورس انجینئرنگ، پہلے سے موجود جو ٹیکنالوجی ہے یا سائنس ہے
اس کو سیکھنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ ہم اپنی طرف سے خود ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور اربوں روپے اس پہ خرچ کریں اور نتیجہ کچھ بھی نہ ہو۔ پہلے ہم ریورس انجینئرنگ کی طرف آئیں، اس کے بعد پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم چین اور ان کے تجربات سے سیکھ کے آگے بھی بڑھ سکتے ہیں۔ صحیح، بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، بہت شکریہ ڈاکٹر عذرا یاسمین صاحبہ، اور آج ہم نے بڑی انٹرسٹنگ گفتگو یہاں پر کی ہے۔ اور مجھے ڈاکٹر صاحب سب سے اہم بات یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ جو انٹریکشن ہے ٹیچرز کا وہ بہت ہی کم ہو چکا ہے، خصوصاً سیلف فائنانس کے بعد، کیونکہ وہ جو ٹائم تھا جس میں ہم آپس میں بات چیت کرتے تھے، اکٹھے بیٹھتے تھے، اور مجھے یاد ہے پشاور یونیورسٹی میں ہم تو ڈاکٹر صاحب کے آفس پہ قبضہ کر لیتے تھے اور وہاں جا کے ہم بیٹھ جاتے، اور ڈاکٹر صاحب بعض کا نکل جاتے تھے، سارے اسٹوڈنٹس وہاں پر بیٹھے ہوتے تھے اور مختلف ایشوز پر گفتگو چل رہی ہوتی تھی۔ تو وہ سارا جو کلچر تھا وہ سارے کا سارا ختم ہوتا جا رہا ہے، اور جو ریورس انجینئرنگ ہے، میرا خیال ہے کہ ہم شاید تھوڑا سا یہاں پر بھی ریورس ہوں تو چیزیں بڑی حد تک بہتر ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہی ہے، کیونکہ یہاں 1 گھنٹے کے اندر ڈسکشن میں نہ مسائل سارے سمجھ آ سکتے ہیں، نہ ہی مسائل کا حل ہو سکتا ہے۔ اصل ایشو یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر یہ چیزیں پیدا کی جائیں، ارباب حل وقت کی جانب اور جو اقتدار میں بیٹھے لوگ ہیں ان کی اس جانب توجہ کروائی جائے کہ ہم اپنے ملک کا مستقبل بہتر دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے مستقبل کے معماروں کو ایسی جگہوں پر بٹھانا چاہتے ہیں کہ جہاں پر وہ بیٹھ کر علم، تحقیق اور ان چیزوں کو فروغ دے سکیں۔ وہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب جن لوگوں کے پاس تجربہ ہے ان سے آپ بات چیت کریں اور اس تجربے کی روشنی میں آپ چیزوں کو آگے لے کر چلیں۔ اگر ہم اپنے جو ایکشنز ہیں ان کا ریویو نہیں کریں گے، اس پر نظر ثانی نہیں کریں گے، اور جو کسی نے ایک دفعہ فیصلہ کر لیا آنکھیں بند کر کے اسی فیصلے کے مطابق چلتے رہیں گے، تو میرا خیال ہے چیزیں بہتر نہیں ہوں گی۔ ہماری ہر شام اسی طرح ماتم میں گزرے گی، اسی طرح دکھ اور افسوس میں گزرے گی۔ حل یہ ہے کہ آپ نے اگلا قدم اٹھانا ہے، اور اگلا قدم اٹھانے کی ضرورت اس بات کی ہے کہ تحقیق کے ساتھ ریسرچ کر کے آپ چیزوں کو لے کے آگے بڑھیں۔ بہت شکریہ۔